تم سے بات کرنا چاہے تو تم ایسی بات نہ کیا کرو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ تمہاری بات میں لچک دیکھ کر تم سے بات کرنے والے کے دل میں تمہارے متعلق کوئی غلط سلط بات خیال کوئی پیدا ہو جائے. ایسی بات نہ کیا کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی سامنے کی بات کیا کرو، بات کر کے وہ چلا جائے، ہٹ جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہرا کرو، یہیں رکا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ قرآن مجید ہے. اور جو جاہلیت اولا وہ پہلا دور تھا کہ اپنے زیب و آرائش اور بن سنور کر بازار میں یا باہر نکلنا، اپنے جوبن اور حسن دکھانا، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. دیکھو نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھیں یہاں ایک نقطہ آگے میں نے کسی جگہ بیان بھی کیا تھا، آتین الزکات وآتین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ رسول اللہ کی بیویوں سے مخاطب ہے نا. تدبر فی القرآن چاہیے. رسول اللہ کی بیویوں سے اللہ مخاطب ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے خامد کا اتباع کرو. اے نبی کی بیویوں اپنے خامد کا اتباع کرو. نہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ خامدوں کا اتباع جو ہوتا ہے وہ عام سی بات ہے، کیونکہ خامد اور بھی ہیں، بیویاں اور بھی ہوں گی، ہیں بھی، قیامت تک ہوں گی، مگر اس جیسا رسول نہ ہے نہ ہوگا. تکبیر، سید نصیر الدین نصیر شاہ. اطیعوا اللہ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی. تو اللہ دیکھیں، تو یہ چل رہی ہے میرے ساتھ. اللہ ایک مرتبہ ہے نا. اللہ کا کوئی جسم ہے؟ بولے جلدی بولے. اللہ کا کوئی نور، اللہ نے نور سے تشبیہ دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن نور کبھی کسی نے دیکھا؟ کوئی جسم، کوئی نور، کوئی جلوہ، کوئی چیز کہیں کسی نے دیکھی؟ لیکن فرمایا اس کی اطاعت کرو جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، جس کو یہ بشارت پہنچ ہی نہیں سکتی، پا ہی نہیں سکتی، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، جو جسم نہیں ہے، جو نور نہیں ہے، جو عقل سے ورا ہے، اس کی اطاعت کرو. حد ہو گئی. اطاعت تو اس کی جاتی ہے جو سامنے ہو، جو نظر آئے. رسول اللہ نظر آتے تھے، جسم تھا، اللہ کا جسم نہیں تھا، حضور کا جسم تھا. تو حضور کے اس جسم کو بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اس کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ اس جسم کی اطاعت کرو، بلکہ آتین الزکاۃ واتعنا اللہ ورسولہ. اپنے عہدے کا ذکر کیا کہ میں اللہ ہوں. اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اپنی تعریف کی، اپنی صفات کی نمائندگی. ان صفات کے پیچھے چلو، ان کا حکم مانو. صفت بول رہی ہے، ذات زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن ان کے منہ سے کہلوا رہی ہے کہ تم کہو کہ آتین الزکاۃ، زکات دے، وآتین اللہ ورسولہ،
اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. گویا جس طرح اللہ جسم سے پاک ہے اس طرح محمدیت بھی جسم سے بھرا ہے. محمد کو جو نہیں سمجھ سکتے وہ سچے ہیں کہ محمد جسم کا نام نہیں ہے، محمد مرتبے کا نام ہے. جس کا تعلق اس جسم پاک سے ہے اس مرتبے کا ظہور اس جسم پر ہوا. اس لیے اللہ نے عہدے کا نام لیا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ جس طرح اللہ ایک مرتبہ ہے، ایک عظمت ہے، اس طرح محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، ایک منصب اعلیٰ ہے.